الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی حقیقت چاہتا ہے، صرف نقشہ نہیں چاہتا. مکان کے نقشے سے آدمی مکان کا طالب ہے، دکان کے نقشے سے دکان کا طالب ہے. اگر دکان کا نقشہ بنا کر دے دیا جائے تو اسے کوئی قبول نہ کرے گا. اگر مکان کا صرف نقشہ بنا دیا جائے تو حاجت پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ حاجتوں کے پورا ہونے کا مکان کے وجود اور اس کی حقیقت سے تعلق ہے. حاجت کے پورا ہونے کا تعلق مکان کے وجود اور اس کی حقیقت سے ہے. ضروریات کے پورا ہونے کا تعلق دکان اور اس کی حقیقت سے ہے. جب وہ دنیا جس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اس کے بارے میں لوگ حقیقت کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس دنیا کے بارے میں لوگ حقیقت کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اس ایمان کی طرف سے بغیر اس ایمان کی حقیقت کے لوگ کیسے مطمئن ہو گئے؟ کیسے مطمئن ہو گئے کہ بغیر ایمان کی حقیقت کے کیسے مطمئن ہو گئے ایمان کی طرف سے، جب دنیا کے بارے میں لوگ اس کی حقیقت کو حاصل کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے. ہر فرماتے تھے ہر لفظ کی کوئی حقیقت ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے. تجارت، زراعت، حکومت، دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان سب کی کے الفاظ بھی ہیں، ان کی حقیقت بھی ہے. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اس کلمے کا اخلاص ہے اور ایک اس کے الفاظ ہیں. ہم اگر ایمان پر غور کریں گے، تو ہمارے پاس الفاظ ملیں گے، اخلاص نہ ملے گا. الفاظ ملیں گے، اخلاص نہ ملے گا. وہ اخلاص کیا ہے؟ وہ اخلاص یہی نہیں کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہے، بلکہ اس کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. آپ جس کاروبار اس کو کہتے ہیں جس کاروبار سے آمدنی ہوتی ہو، مکان اس کو کہتے ہیں جس مکان سے ضرورت پوری ہوتی ہو. بالکل اسی طرح سمجھتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مومن اس کے تقاضوں کو پورا کرے، مومن اس کے تقاضوں کو پورا کرے. کہ ایک کلمے کے الفاظ ہیں، ایک کلمے کا اخلاص ہے. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. یہ اخلاص کیسے حاصل ہو؟ میرے دوستو عزیزوں، اجتماعی طور پر یہ کلمہ دعوت میں سے نکلا ہوا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
دعوت میں سے نکلا ہوا ہے، ہر چیز دعوت میں ہے۔ تاجر تجارت کی طرف داعی ہے، زمیندار زمینداری کی طرف داعی ہے، حاکم اپنی حکومت کی طرف داعی ہے۔ ہم سمجھتے تھے جو شخص جو نقشے لیے بیٹھا ہے دوسروں کو اس نقشے سے کامیابی کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ تمہاری کامیابی یہاں ہے۔ تاجر گاہک کو بلاتا ہے کہ آؤ تمہاری کامیابی یہاں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہر شخص اپنی کلمے کی طرف داعی ہے، لیکن اگر نہیں ہے مسلمان تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا داعی نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا داعی نہیں ہے۔ میں تم سے کیا عرض کروں، کلمے کا ذاکر تو ہے، کلمے کا داعی نہیں ہے۔ کلمے کا ذاکر تو ہے اسی درجے میں، داعی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کلمے کا ذکر کر لینا کافی ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اس کی کثرت کے مطلب پر غور کرنا پڑے گا، اس کی کثرت کے مطلب پر غور کرنا ہوگا۔ میری بات توجہ سننا بہت، اس کی کثرت کا جو امر ہے، اس کی کثرت کا جو امر ہے اس پر غور کرنا پڑے گا کہ اس کی کثرت سے ایمان کے تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ہر چیز کو تازہ کرتے ہیں، کھانا بھی تازہ چاہیے، کپڑے بھی نئے چاہیے، ہر پرانی چیز کو نکالتے ہیں، نئی چیز لاتے ہیں، لیکن کبھی بھی روزانہ کے معمولات میں بھی ہے، بعض لوگ روزانہ غسل کرتے ہیں کہ اپنے بدن کو تازہ رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح پرانا اور میلا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا استعمال سے میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ لوگ ہر چیز کو تازہ کرتے ہیں، لیکن ایمان کی تازگی اور ایمان کو تازہ کرنے کے نہ طریقے جانتے ہیں نہ حکم جانتے ہیں کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے اور اس کی تجدید کا حکم کیسے پورا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید اس میں ہے، ایمان کا تازہ ہونا اس میں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اس کثرت کے حکم کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو غور سے بات، اس کی کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ساری دنیا بکثرت اسباب اور شکلوں سے، حکام اور چیزوں سے بھری ہوئی ہے، ہم روزانہ ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں۔ یہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لوگ اعمال کے علم بیان کرتے ہیں، اعمال سے متعلق علم پڑھتے ہیں، اعمال سے متعلق علم میں وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، اعمال سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں انہیں سیکھتے بھی ہیں، سکھلاتے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس ایمان سے متعلق علم کو نہ سیکھتے ہیں نہ سکھلاتے ہیں نہ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ بہت غور سے بات سننی پڑے گی۔ فرائض سے متعلق جو علم ہے، نماز کا علم، روزہ کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، معاشرے کی لائن کے احکام، معاملات کی لائن کے احکام، فرائض سب سیکھتے ہیں، حالانکہ جس طرح یہ فرائض ہیں، اس سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے، اس سے متعلق بھی علم ہے، اس سے متعلق بھی علم ہے، لیکن لوگ تمام فرائض کے علم سیکھتے ہیں، ایمان کا علم نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان سب سے بڑا فریضہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت سے ایمان کے تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کے تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا بکثرت
اسباب اور شکلوں سے اللہ کے غیر سے بھری ہوئی ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے اس کا یقین اپنے اور تمام ایمان والوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے سب سے بنیادی کام انبیاء علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ نظام کائنات کے مقابلے میں اللہ کی ذات عالی کا یقین دلاتے تھے. یہ ہے مطلب اس آیت کا، یہ ہے مطلب اس آیت کا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے کلمے کی وحی کی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس پر اس بات کی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اس کلمے کی کا مفہوم سمجھانے اور اس کی دعوت دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا چیزوں سے ببسط بھری ہوئی. انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے یہ سمجھایا. قوم نوح اکثریت والے تھے، فرمایا کہ اکثریت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم سبا باغات والے تھے، فرمایا باغات میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم سمود، قوم صالح سند والے، ان سے کہا کہ نہیں، سند میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر نبی نے آ کر جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں. سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں. لا الہ الا اللہ سے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی، اس سب سے ہونے کا انکار کرنا، اس سب کی نفی کرنا، یہ سب سے پہلی دعوت ہے نبیوں کی. احکام شریعت بعد میں آئے. نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی. نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی. ہجرت سے پہلے کی نماز مکمل نہیں تھی. تحویل قبلہ ہجرت کے بعد، نماز کی تکمیل ہجرت کے بعد. سارے احکام حج کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، سب ہجرت کے بعد. سب سے بنیادی کام یہ رہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو دعوت میں لاؤ. جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کرایا سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں. کیونکہ قومیں اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ جو نقشے ہمارے ہاتھ میں ہیں ان نقشوں میں کامیابی ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نبیوں نے آ کر اپنی دعوت سے سکھلایا ہے. جتنا نظام کائنات ہے اس کا تعلق کائنات سے نہیں ہے. جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کا خیال یہ تھا، انہوں نے دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا، دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ نہیں، نظام کائنات سے نہیں چلتا، خالق کائنات سے چلتا ہے. یہ ہے بنیادی فرق کفر و اسلام کے درمیان. سنو غور سے بات، یہ بنیادی فرق ہے کفر اسلام کے درمیان، کفر و ایمان کے درمیان. یہ بنیادی فرق ہے. سننا بہت دھیان سے بات. کفر و ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے. کفر اور ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ کفر کا تقاضا یہ تھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. نظام کائنات خالق کائنات سے. کفر کا تقاضا یہ ہے
کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. علامہ اقبال اللہ غریق رحمت کرے 2 لفظوں میں بتا گئے کہ کفر میں اور ایمان میں کافر اور مومن میں کیا فرق ہے. کافر مومن میں کیا فرق ہے؟ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اب تو ہر اعتبار سے فرق ہو گیا، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنے اپنے حلیوں کے اعتبار سے. ورنہ اصل میں فرق کافر مومن کا فرق یہ تھا کہ کافر وہ آفاق میں گم تھا. کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں. اس کا خیال یہ ہے کہ بس یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے آپ سارا سائنس پڑھ لیں، اس کا سب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بات پیش آتی ہے وہ دنیا سے پیش آتی ہے. اس وقت جتنا الزام انسان کو دے رہا ہے اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کائنات سے جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کے امر کے بغیر، ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گرتا اللہ کے علم اور اس کے امر کے بغیر. جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ نظام کائنات کے تغیرات پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، انہیں اللہ یاد نہیں آتے، ان کو اللہ یاد ہی نہیں آتے. حالانکہ اصل ذکر یہ نہیں کہ جو ایک تصویر صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے. اصل ذکر یہ نہیں کہ جو ایک تصویر صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے. اصل ذکر یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں جو بات پیش آئے تجھے اس تغیر کے ساتھ ساتھ اللہ یاد آئیں، تغیر کے ساتھ اللہ یاد آئیں. اصل ذکر یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ دنیا کے ہر تغیر پر اللہ یاد آئیں، دنیا کے ہر تغیر پر اللہ یاد آئیں. یہ اصل ذکر ہے. یہ اصل ذکر یہ ہے کہ دنیا کے ہر تغیر پر اللہ یاد آئیں، یہ اصل ذکر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے انہیں کائنات کے تغیرات پر اللہ یاد نہیں آتے، انہیں کائنات کے تغیرات پر اللہ یاد نہیں آتے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نظام کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ جب کائنات میں یہ ہوگا تو پھر اس سے یہ ہوگا، پھر اس سے یہ ہوگا. اس خیال نے، اس تصور نے دہریت کے رخ پر ڈال دیا ہے. اس پر دہریت کسے کہتے ہیں؟ دہریت کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات زمانے سے چل رہا ہے، زمانے کو چلا رہا، کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا. حالانکہ ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے. ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے امر سے گرتا ہے. اس نے یہ بات صاف کر دی کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز وہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام بھی محتاج ہیں، وہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں. تو انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقرب اور اللہ کے یہاں محبوب بندے ہیں، جب ان کی چاہت سے نہیں ہوتا تو بتاؤ دنیا میں کس کی حیثیت باقی رہ گئی کہ اس کی چاہت سے دنیا میں کچھ ہو جائے. وما تشاؤون میں جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کی چاہت کا انکار ہے. وما تشاؤون میں جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کی چاہت کا انکار ہے. وما تشاؤون میں جتنے بھی اللہ کا غیر ہے سب کی چاہت کا انکار ہے. سارے انبیاء علیہ السلام اگر جمع ہو کر
اپنی تمام بعثت مدت ایک انسان کو ہدایت پہ لانے میں صرف خرچ کر دیں اور اللہ ہدایت دینا نہ چاہیں تو سارے انبیاء مل کر ایک شخص کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، حالانکہ وہ اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی چاہت کے مقابلے میں مجبور ہیں، جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی چاہت کے مقابلے میں مجبور ہیں تو دنیا میں کون سی شخصیت یا کون سی چیز ایسی باقی رہ جائے گی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر انہیں چاہ لیا تو اللہ بھی چاہ لیں گے؟ غور سے سنو بات، ہماری اصل میں ابھی تک یہ طبیعت نہیں ہے کہ روزانہ اس کلمے کے مفہوم کی دعوت دیں۔ دل چاہتا ہے نئے نئے قصے کہانیاں سنیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اجل اللہ یغفر لکم، اجل اللہ یغفر لکم، اللہ تعالی کی عظمت دل میں بٹھا لو یا اس کی عظمت کو بیان کرتے رہو، وہ تمہیں اسی پر بخش دے گا، وہ تمہیں اس پر، چھوٹی سی حدیث ہے، اجل اللہ یغفر لکم، اللہ تعالی کی کوئی عظمت کو دلوں میں بٹھا لو وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تمہیں بخش دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی بکھرا ہوا نظام کائنات ہے اس سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری کائنات کے نظام سے اللہ کی ذات عالی کی طرف اس طرح پھیرا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا پہلے ایک اونٹ کو ہوئی تھی، پہلے ایک کو ہوئی تھی، اس ایک سے سب میں پھیل گئی۔ یہاں صحابی کے خیال کو، ان کے اس غلط خیال کو صحیح کرنا تھا۔ فرمایا کہ اگر اونٹوں سے خارج اونٹوں میں پھیلی ہے تو یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹوں سے اونٹوں میں پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش کا وجود نہیں تھا، جب ایک اونٹ سے سب اونٹوں کو خارش ہوئی تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے باقی کو اس اونٹ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کہلا جانے کے قابل نہیں۔ کہ نعوذ باللہ، وہ تو چاہتے تھے کہ ایک کو خارش ہو مگر سب کو ہو گئی، مگر قدرت کا نظام ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ چاہتے تھے کہ ایک کو خارش ہو سب کو ہو گئی، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی کے اس غلط عقیدے کو صحیح کیا، فرمایا کہ نہیں، ایک اونٹ کو بھی اللہ کے امر سے ہوئی اور ہر اونٹ کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی، ہر ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے سائنس کے ابتدائی زمانے میں ہی آ کر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہیں جو کچھ بھی ظاہر کے خلاف میری ذات سے ہوتا ہوا نظر آئے، تمہیں جو کچھ بھی ظاہر کے خلاف میری ذات سے ہوتا ہوا نظر آئے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، سارے معجزات بیان کر دیے اور ہر معجزے کے ساتھ یہ کہا کہ یہ معجزہ میری ذات سے نہیں اللہ کے امر سے ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، جب غیر نبی کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا، جب غیر نبی کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا؟ جب نبی کے ساتھ معجزہ ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے کہ میں نہیں کر رہا اللہ کر رہے ہیں۔ خود وہ نبی جن کے ساتھ معجزات ہیں، وہ انبیاء جن کے ساتھ معجزات ہیں، جب وہ معجزہ
لانے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہے ہیں، حالانکہ معمولی سا کام تھا، معمولی سا کام تھا، ایک مٹھی خاک زمین سے لے کے اس کو پھینک دیا جاوے، سارے مشرکین کی آنکھوں میں کون سا مشکل کام ہے کہ آدمی نیچے جھکے زمین کی طرف ایک مٹھی مٹی لے اور اسے پھینک دے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کے ابتدائی زمانے میں آئے اور ساری شکلوں کا انکار کیا، ہر بات کے بارے میں یہ کہا کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے امر سے ہے، نابینا کو بینا بنانا اللہ کے امر سے ہے، برس والے کی برس کو ٹھیک کر دینا اللہ کے امر سے ہے، مردے کو زندہ کر دینا اللہ کے امر سے ہے۔ جتنے بھی معجزات تھے ان سارے معجزات کو اللہ کے امر سے بیان کیا۔ جب سائنس بڑھتے 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 اپنی انتہا کو پہنچے گی، سنو غور سے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا خود بخود ہو رہا، جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں دنیا کو، اب دنیا کا نظام دنیا سے چل رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی نے ملائکہ کے ہاتھ میں جو نظام دیا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اس پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، جو نظام ملائکہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ ایسے بھی حالات پیش آئے کہ وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالی نے پانی کے نظام پر قدرت دی ہوئی ہے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی فرشتے کی جو ہے فرشتے کے قابو سے پانی باہر ہو جائے، فرشتہ پانی روکتا تھا اور پانی فرشتے کے خلاف ہو گیا، ہوا فرشتہ ناپ تول کر ہوا فرشتہ چھوڑتا ہے، پانی فرشتہ ناپ کر دیتا ہے، ایک قطرہ بھی زائد اور کم نہیں ہو سکتا، ہر فرشتے کا جو فرشتہ پانی پر متعین ہے اس کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے، اتنا پانی برسانا ہے، اس سے ایک قطرہ بھی زائد یا کم نہیں ہو سکتا۔ جب قوم عاد پر عذاب آیا تو ہوا نے فرشتے کی حکم خلاف ورزی کی کہ نہیں، ہوا نے کہا میں اپنے بنانے والے کے تابع ہوں، آپ کے تابع نہیں۔ فرشتہ پریشان تھا، اتنی ہوا کہاں جا رہی، مجھ سے میرے حکم کے بغیر کیسے چل رہی؟ اللہ نے دکھلا دیا کہ ملائکہ بھی محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، ملائکہ بھی محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، ملائکہ بھی محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ پانی کا فرشتہ پریشان تھا کہ اتنا پانی کہاں جا رہا، اللہ نے طوفان نوح پر پانی کو حکم دے دیا، پانی سرکش ہو گیا، پانی سرکش ہو گیا۔ انا لما طغى الماء، کہ جب پانی سرکش ہو گیا فرشتے سے، فرشتہ بے بس ہو گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی انبیاء کو، ملائکہ کو، اولیاء کو، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے سیاستدانوں کو، ساری دنیا کے حکام کو، سب کو ان کے ارادوں میں ناکام کر کے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ تم ان سب سے متاثر نہ ہونا، معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم نظام کائنات کو دیکھ کر یہ نہ کہنا ان سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اسباب پر، ہواؤں پر، پانی پر، جنات شیاطین پر، پرندوں پر، درندوں پر، شیاطین پر ایسا اللہ نے تسلط دیا کہ کیا کسی بادشاہ کی اپنی رعایا پر حکومت ہوگی؟ سلیمان علیہ السلام کی، وہ اللہ تعالی نے مخلوق پر
تسلط اور حکومت دی تھی، پھر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی چاہت کے اعتبار سے کچھ کر لیں۔ سنو تو صحیح، یہاں تو چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی حکومت، لوگ کہتے ہیں یہ جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کا امر آئے گا، ادھر قانون آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ قانون تو حکومت کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے امر کو قانون کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ملے گا، کیونکہ جو اللہ کو بیان نہیں کرے گا اس کے دل میں اللہ کے غیر کا تاثر پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو چھوڑ دیا جائے۔ سنو غور سے، سلیمان علیہ السلام سارے اسباب پر اللہ نے تسلط دیا ہے، ہوا بھی تابع ہے، فرشتے جو ہے شیاطین بھی تابع ہیں، اور جنات بھی تابع ہیں، پرندے بھی تابع ہیں، سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی میں ارادہ کر لیا کہ جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور ایسی سلطنت بادشاہت دی اللہ نے کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی، تو مجھے بھی تو چاہیے کہ میں اپنی اولاد میں سے اللہ کی جناب میں کچھ پیش کروں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اپنی اولاد میں 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ فوج نہ بنائی اپنی رعایا میں سے، بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے چاہے، 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے، 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے چاہے، اعلی قوت، اعلی نسل کی بیویاں، اعلی قوت، اعلی نسل کی بیویاں، اور ارادہ بھی بہت اعلی کہ 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے چاہتے ہیں، 100 بیوی صحبت کی، نیت بہت اعلی، ارادہ بہت اچھا، بہت قوت، سارے اسباب مہیا، اعلی نسل کی بیویاں، خوب اولاد دینے والی۔ لوگ کہتے ہیں خیر کے کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، نہیں، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا اور عاجزی پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو دعا اور عاجزی پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں لوگ مدعی بن جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں لوگ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے یہ کر لیں گے۔ لو جی لو، جن کو اللہ نے اسباب خوش ہو کر دیے ہیں، جب وہ اپنے اسباب میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں وہ اپنے اسباب میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات۔ جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو، جب وہ اپنے اسباب میں ناکام ہو جاتے ہیں تو جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں ان کے اسباب میں کامیابی کیسے آ جائے گی؟ کیا بتاؤں۔ مسلمان یہ کہتا ہے اگر حکومت ساتھ دے جاوے تو کام ہو جائے گا، کیونکہ اسباب ان کے ہاتھ میں ہے، معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وزیر کہہ دے تو کام ہو جائے گا، اگر فلاں ڈاکٹر مل جاوے تو شفا ضرور ہو جائے گی۔ ایسے بے عقل ہیں کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، حالانکہ شفا اللہ کی قدرت میں ہے، شفا اللہ کی قدرت میں ہے۔ جس طرح دوا میں نہیں ہے ڈاکٹر میں بھی نہیں ہے، کسی مسئلے کا حل کرنا ہونا جس طرح اسباب میں ہے، اسباب میں نہیں ہے، وزارت میں بھی نہیں ہے۔ فرماتے تھے جس طرح اسباب ناکارہ ہیں اس طرح ان اسباب کو لے کر چلنے والے بھی ناکارہ ہیں، جس طرح اسباب ناکارہ ہیں ان اسباب کو لے کر چلنے والے بھی
ناکارہ ہیں. وہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دونوں شکلیں اللہ کا غیر ہیں، متحرک ہوں شکلیں یا غیر متحرک ہوں، شکلیں متحرک ہوں یا غیر متحرک ہوں، دونوں شکلیں اللہ کا غیر ہیں، متحرک ہوں یا غیر متحرک ہوں، دونوں شکلیں اللہ کا غیر ہیں، چاہے متحرک ہو چاہے غیر متحرک ہو، اور دونوں شکلیں اللہ تعالیٰ کی برابر محتاج ہیں. جتنی شکل متحرک شکل محتاج ہے، جتنی غیر متحرک شکل اللہ کی محتاج ہے، اتنی متحرک شکل بھی محتاج ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جبرائیل کی محتاجگی کم ہے، چونٹی کی محتاجگی زیادہ ہے. اللہ حضرت فرماتے تھے جبرائیل اور چیونٹی دونوں اللہ کی محتاجگی میں برابر ہیں. جبرائیل علیہ السلام اور چیونٹی اللہ کی محتاجگی میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جبرائیل کی محتاجگی کم ہے چیونٹی کی زیادہ ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے وہ انبیاء اولیاء ملائکہ ساری دنیا کا جتنا بھی اللہ کا غیر ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے برابر محتاج ہیں، سب اللہ کے برابر محتاج ہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دی کی محنت کے لیے تیار کروں. 100 عورتیں صحبت کی. اللہ نے دکھلایا کہ نہیں، تم ہمیں ساتھ لیے بغیر اور ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر کسی خیر کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کے کام میں تو کہاں کامیاب ہوگے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر، جب دین کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جو کام ہماری چاہت کے ہیں تم اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو کام ہماری چاہت کے نہیں ہیں اس میں کامیاب کیسے ہو جاؤ گے؟ سیدھی سی بات. خوب غور سے سنا کرو بات. وہ کام جو ہماری چاہت کے نہیں ہیں اس میں کیسے کامیاب ہو جاؤ گے جب اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو کام ہماری چاہت کے ہیں، جو کام ہماری چاہت کے ہیں. اللہ کے راستے کا جہاد اللہ کا محبوب ہے، اللہ محبت کرتے ہیں اپنے راستے کے مجاہدین سے. یہ اللہ کی چاہت کا عمل ہے. جب تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی چاہت کے بغیر، تو اس چیز میں کیسے کامیاب ہو جاؤ گے جو اللہ کی چاہت کی چیزیں نہیں ہیں؟ سنو تو سلیمان علیہ السلام نے 100 بیوی صحبت کی. اللہ کی شان 99 بیویوں کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، 99 کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، کیونکہ ہر چیز پر اللہ کی مشیت غالب ہے، ہر چیز پر اللہ کی چاہت غالب ہے، ہر چیز پر اللہ کی چاہت غالب ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے گا لڑکی ہی لڑکیاں دے گا، جس کو چاہے گا لڑکے ہی لڑکے دے گا، جس کو چاہے گا دونوں دے گا، جس کو چاہے گا کچھ نہ دے گا. 4 شادیاں کر لیتے ہیں لوگ اولاد کی تمنا میں، کوئی کسی سے اولاد نہیں ہوتی، حالانکہ کوئی کمی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو کیا کمی تھی؟ اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ نیت، اچھا ارادہ. 99 بیویوں کو تو حمل ٹھہرا ہی نہیں، ایک کو حمل ٹھہرا. وہ بھی اس لیے ٹھہرا حمل کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع کرنے والے تھے، اس حمل کو بھی ضائع کرنے والے تھے. یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تمہیں کسی کام میں ابتدائی طور پر کامیابی نظر آ جاوے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سنو غور سے بات. اگر تمہیں کسی کام میں ابتدائی حصے میں کامیابی نظر آنے لگے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کی شان، ابھی جان نہیں پڑی تھی، 4 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے حمل کو کہ وہ ساقط ہو گیا، حمل گر گیا. دایا نے لا کر وہ گوشت کا لوتھڑا سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈالا. کہاں؟ کرسی پر. کیوں ڈالا کرسی پر؟ حالانکہ غلاظت ہے، گندگی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ کسی کو بھی اس بات کا ذرہ برابر خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جب مجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے تو میں میری چاہت سے کچھ کر لوں گا. کرسی پہ لا کر ڈالا دایا نے
القینا علی کرسی جسدا ثم اناب، فوراً سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ بس غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے ان سارے مادی اور ظاہری اسباب میں جن پر ہمیں قابو حاصل ہو گیا تھا، ہم نے ان کے استعمال کرنے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے، اگر انشاءاللہ کہہ لیتے، ہر بیوی سے اولاد ہوتی، انشاءاللہ کہہ لیتے ہر بیوی سے اولاد ہوتی، ہر بیوی سے اولاد ہوتی۔ ادھر مشرکین نے تیار کیا یہود کو کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر وہ سوال کے جواب دے دیں تو کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ بتا دیں روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا۔ خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا اللہ سے مجھ کے بتائیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبر نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارے عقیدے کا حال یہ ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے گا نا کہ فلاں سے جا کر اپنے حالات بتا دو، وہ بتا دے گا تمہارے لیے کہ تمہاری قسمت میں کیا ہے، کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہاں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن عقیدہ بگڑا ہوا ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہاتھ کے نشانات سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی ہمارا مستقبل کیسا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی نجومیوں کو بھی خبر ہوتی ہے، یہ بھی ایک علم ہے اللہ نے دیا ہے، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا غیر یہ جانتا ہو کہ غیب میں کیا ہے۔ ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی، یہ یقین کر لیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہوگی، یہ ان کی بات سے خبر سے کی وجہ سے بارش سے نا امید ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، جس اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ غیب میں کیا ہے، انبیاء نہیں جانتے غیب میں کیا ہے۔ جب غیب کی خبر نبیوں کو نہیں تو نجومیوں کو کیسے ہو سکتی ہے؟ غیب کی خبر نبیوں کو نہیں تو نجومیوں کو غیب کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آپ نے فرمایا اصحاب کہف کا حال میں کل بتلا دوں گا۔ وہ اللہ کی شان، 1 مہینے تک وحی نہیں ہے، 1 مہینے تک وحی نہیں ہے۔ آپ سخت پریشان بھی ہوئے، 1 مہینے تک وحی نہیں آئی۔ یوں کیوں کہا کہ میں بتلا دوں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ سوچے تو صحیح، ہم صبح سے شام تک کتنے کام ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کروں گا، حکومت یہ کر دے گی، فلاں آدمی یہ کرے گا، اگر ڈاکٹر نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا۔ ہر سمجھتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں میں یاد نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں یاد نہیں رکھتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے کام میں یاد رکھے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ارادوں کو اللہ کی ذات پر، اس کی چاہت پر موقوف کر دو، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ 1 مہینے کے بعد وحی آئی کہ آئندہ کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے سوالات کے جوابات آپ پر وحی فرمائے۔ دیکھو یہ سوالات کے جوابات میں ساری بات کا میرے دوستو عزیزو خلاصہ یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کی چاہت سے کچھ نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کے وجود کی نفی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی چاہت کی بھی نفی ہے، اللہ کے غیر کی چاہت کی بھی نفی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے یوں نہ کہا کرو کہ اللہ نے چاہا، اللہ کے نبی نے بھی چاہا تو یہ کام ہو گیا۔
یہ مت کہا کرو، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ کے نبی نے چاہا، یہ بھی شرک ہے، یوں مت کہا کرو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تنہا کے چاہنے سے ہوگا، اللہ تنہا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک مت کرو کہ اللہ کے رسول کے چاہنے سے کام ہو جائے گا، نہیں کہو کہ نہیں صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سنو تو غور سے، آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ایک تو یہ چاہت، ادھر یہ چاہت کہ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو کوئی قتل کر دے، دونوں چیزیں چاہت کے خلاف ہوئی۔ جن کی ہدایت چاہتے تھے ان کو تو اللہ نے ہدایت نہ دی، ابو طالب، جن کو قتل کرنا چاہتے تھے وحشی کو حضرت حمزہ کے بدلے میں، انہیں اللہ نے ہدایت دی۔ ایسی اللہ پر ہدایت اللہ کے قبضے میں، ذرہ برابر کوئی اثر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون میں نہ آیا، اور ذرہ برابر کوئی اثر جبرائیل علیہ السلام کا وہ سامری میں نہ آیا۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، سامری نے قوم کو گمراہ کیا، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا۔ جبرائیل سب سے بڑے موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار، وہ سامری کے منہ میں انگلی داخل کرتے تھے جس سے سامری دودھ، شہد اور گھی پیا کرتا تھا، دودھ، شہد اور گھی یہ جبرائیل کی انگلی سے پیتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے سامری دودھ، شہد اور گھی پیتا تھا، لیکن ذرا سا بھی اثر جبرائیل کا سامری میں نہ آیا، اور ذرا بھی اثر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون میں نہ آیا، کیونکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزوں، بات اصل میں یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے مفہوم کی دعوت دیا کرو، یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جتنا بھی کائنات میں نظام پھیلا ہوا ہے اس سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بات اصل میں یہ ہے آسان، کہ جو کائنات پر یقین رکھیں گے یا اسباب کو ہلکا سے بھی کوئی درجہ دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو کائنات پیش کریں گے اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اگر کائنات کو اصل سمجھو گے تو اللہ کو کائنات پیش کرو گے، اللہ کو کائنات پیش کرو گے۔ میں بتاتا ہوں، تاجر کہے گا اے اللہ تو مجھے اس دکان کے ذریعے نفع دے دے، مجھے اس دکان کے ذریعے نفع دے دے۔ بیماری کہے گا اے اللہ تو مجھے اس دوا کے ذریعے شفا دے دے۔ یہ ہے وہ قسم جو اللہ کو کائنات کے نقشے پیش کرتی ہے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حاکم یہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اس حکومت کے ذریعے عزت دے دے۔ جس کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ کو کائنات پیش کرے گا۔
اور ہمارا سب کا حال یہ ہے، سب کا، کہ ہم شکلوں پر محنت کرتے ہیں اور امید اللہ سے کرتے ہیں. شکلوں پر محنت کرتے ہیں اور امید اللہ سے کرتے ہیں، اور اسی کی دعوت بھی دیتے ہیں سب کو، اسی کی سب کو دعوت دیتے ہیں. بھائی محنت تو کرو تم اسباب پر، امید کرو اللہ سے. اسی کی سب کو دعوت بھی دیتے ہیں، محنت تو کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے. حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محنت اسباب پر ہو اور امید اللہ سے ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ شکلوں پر محنت کرنے والا اللہ سے امید کرنے میں سچا نہیں ہو سکتا. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. بہت لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم محنت تو کرو اسباب پر اور امید کرو اللہ سے. امید کرو اللہ سے، محنت کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز پر یہ محنت کرے گا اس کی امید اس چیز سے وابستہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی محنت تو کرے دکان پر اور امید کرے اللہ سے، اور یہ اللہ کا ضابطہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا ضابطہ بھی نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ میں نے تم سے جس چیز پر وعدہ کیا ہے تم اس پر مجھ سے امید کرو. یہ بات ضابطے کے بھی خلاف ہے. یہ بات ضابطے کے خلاف ہے. یہ بات ضابطے کے خلاف ہے کہ محنت تو ہو اسباب پر اور امید ہو اللہ سے. یہ بات ضابطے کے خلاف ہے. میری بات غور سے سننی پڑے گی بہت. یہ خیال ضابطے کے خلاف ہے. یہ خیال ضابطے کے خلاف ہے کہ محنت تو ہو اسباب پر اور امید ہو اللہ سے. یہ بات ضابطے کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب ضابطہ نہیں ہے. اسباب ضابطہ نہیں ہے. اسباب ضابطہ نہیں ہے. میری بات بہت غور سننی پڑے گی. اسباب ضابطہ نہیں ہے. اسباب ضابطہ نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. اسباب اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. تو یہ بات ضابطے کے خلاف ہے کہ محنت کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے. ساری دنیا کے مسلمان کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. میری بات بہت غور سے سننا. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. پھر اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ سنو، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین، اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین وہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ کا دین وہ اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ضابطے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے دین میں، اس کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم. دین یہی ہے، یہ ہے دین. لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ کہ وہ دین ہے، دین قائم ہے. سنو، پھر غور سے سنو. اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کائنات ضابطہ ہے تو کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. بادل آگے چلے گئے، بارش نہ ہوئی. زمیندارا، سارا زمیندارا بھوسا بن گیا، ایک دانہ بھی نہ ملا، کیڑا لگ گیا. دکان بہت بڑی ہے، آمدنی کوئی نہیں ہے. بیوی چار جا رہے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے.
دوائیں خوب کھا رہے ہیں، مرض کو کوئی شفا نہیں ہے۔ اگر کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ ہوتا تو کوئی تبدیلی اس میں نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرما دیا نا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور جتنے بھی نظام کائنات ہے اس میں آپ تبدیلیاں دیکھ لو کتنی ہیں۔ اس لیے بات یاد رکھو کہ اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اس وقت ساری دنیا کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، تم کوشش کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے۔ ہائے ہائے، ظاہری کوشش کر کے تو مشرک بھی کہتا تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں، ظاہری اسباب میں تو مشرک بھی کوشش کر کے کہتا تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ دماغ ایک مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا اپنے طریقے سے، علاج کر کے کہا کہ میں علاج تو آپ کا کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا دیکھ لو، دماغ نے کہا یہ کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لو جی، ایک مشرک بھی یہ کہے کہ ہم کوشش کریں گے ظاہری طور پر، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان بھی یہ کہے کہ میں تو ظاہری کوشش کر رہا ہوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مشرک بھی کہہ رہا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی جی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان زمین کس نے بنائے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے کیا اسباب ہیں؟ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے کیا اسباب ہیں؟ اگر کائنات سبب ہے، کائنات اگر سبب ہے، پھر تو پوری دنیا کے مسلمان 100% کامیاب ہوتے اپنے اسباب میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصل اس کے احکام ہیں، اصل اس کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل بنا کر پیش کرو اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ آپ بارہ سنتے ہیں واقعہ ان 3 آدمیوں کا جو غار میں داخل ہوئے تھے اور چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا۔ یہ اللہ سے یہ بھی مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ، ظاہری اسباب میں تو کوئی جھٹکا لے آ زلزلے کا، یا کوئی پانی کا سیلاب لے آ جو چٹان کو بہا دے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اپنی طاقت سے اس کو ہٹا دے، یا کوئی جن ہو جس کی قوت سے یہ چٹان ہٹ جاوے۔ ساری شکلیں ہیں نا، فرشتوں کی شکل سے لے کر جنات اور شیاطین کی شکل تک ساری شکلیں ہیں، ساری شکلیں ہیں۔ لیکن آپ روایت پہ غور کریں، ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نجات نہیں پا سکتے، اس موت کے منہ سے نکل نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے سامنے اپنے وہ نیک اعمال پیش نہ کریں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مخلوق پر احسان کرنے کے لیے کیے ہوں۔ اس لیے 2 باتیں ہیں اس میں اصل، اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق پر احسان کرنے کے لیے، جس میں ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔ سننا غور سے، اس وقت جتنے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسباب ہیں نا، وہ دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، ہر ایک کا اندر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے سبب کے ذریعے
دوسرے سے فائدہ کیسے اٹھاؤں؟ فائدہ اٹھانے کا جذبہ ہے، پہنچانے کا نہیں ہے۔ فائدہ اٹھانے کا جذبہ ہے۔ 100 کی چیز 500 میں دے دے گا تاکہ اس آدمی سے 400 روپے کماؤں۔ دوا نقلی دے دے گا لیکن قیمت پوری لے لے گا، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کو شفا ہو یا نہیں۔ اس کو کوشش بات کی ہے کہ میں نقلی دوا سے اصلی دوا کے پیسے کیسے کماؤں، یہ جذبہ ہے۔ فرماتے تھے جن لوگوں میں اپنے اسباب سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، وہ اپنے اسباب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جن اسباب سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا مقصود نہیں، ان اسباب سے فائدہ آدمی خود کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا یہ 2 چیزیں اصل ہیں ہر عمل میں، جتنے بھی مادی اسباب ہیں اس میں 2 چیزیں اصل ہیں، کہ ایک اخلاص، دوسرا احسان۔ اخلاص اور احسان، ان تینوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم نجات نہیں پا سکتے جب تک ہم میں سے کوئی اللہ کے سامنے، جب تک ہم میں سے سب اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش نہ کریں جو اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی پر احسان کرنے کے لیے کیے ہیں، جب تک وہ پیش نہیں کریں گے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ سارا واقعہ صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کو کیا پیش کیا جائے، اللہ کو کیا پیش کیا جائے۔ آیا جو اسباب ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ پیش کریں یا عمل پیش کریں، یہ سوال ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اسباب پر اور امید کرتے ہیں اللہ سے، یا اسباب پیش کرتے ہیں اللہ کو اعمال پیش نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو کیا پیش کرتے ہیں؟ اسباب پیش کرتے ہیں، اعمال نہیں پیش کرتے، کیونکہ اعمال ہو تو پیش کریں نا۔ بات سیدھی ہے بھئی، وعدے اعمال کے ساتھ ہیں، اگر وعدوں سے پورا کرانا چاہتے ہو تو عمل پیش کرو، عمل پیش کرو۔ وعدے چاہتے ہو تو عمل پیش کرو، وعدے عمل پر ہیں، سبب پر نہیں ہیں، کوئی سبب پر وعدہ نہیں ہے۔ تاجر کو نفع کا، دوا کھانے والے کو شفا کا، ہتھیار والے کو حفاظت کا، اللہ کی جیسے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں جنگل سے دیر سے آیا بکریوں کو چرا کر، والدین سو چکے تھے، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، ساری رات دودھ کے پیالے لے کر کھڑا رہا، صبح تک میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں نے بیوی کو بچوں کو دودھ نہ پلایا جب تک اپنے والدین کو نہ پلا دوں۔ اے اللہ میں نے والدین پر یہ احسان اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ شیطان ہٹا دے، شیطان ہٹا دے۔ شیطان سر کی ہل گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری ججا کی لڑکی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، وہ اس سے انکار کرتی تھی، پھر وہ میرے پاس محتاج ہو کر آئی، میں نے اس کو 120 دینار دینے طے کیے اس شرط پر کہ وہ مجھے خلوت کا موقع دے دے۔ اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، میرے اس کے درمیان زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں محض تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اور وہ دینار اس کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ تم مال کیوں لے رہے ہو؟ کہ نہیں تو یہ مال لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو یہاں سے نکال دے۔ شیطان ہلی لیکن راستہ نہیں بنا، کیونکہ دین مجموعہ ہے، دین مجموعہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس قصے میں اس شیطان کے ہٹانے میں ایک بھی عمل اللہ کے حقوق میں سے نہیں ہے،
ایک بھی عمل اللہ کے حقوق میں سے نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات حقوق کے ماننے کی وجہ سے آئیں گے، جو حالات اور پریشانیاں اور رکاوٹیں حقوق کے ماننے کی وجہ سے آئیں گے، وہ عبادات سے کبھی نہیں ہٹیں گے. اس وقت امت یوں پریشان ہے کہ حالات آ رہے ہیں حقوق ماننے کی وجہ سے، اور ان پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے عبادات میں لگے ہوئے ہیں. عبادات کے ذریعے وہ حالات ہٹانا چاہتے ہیں جو حالات حقوق ماننے کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ ہے اصل. یاد رکھو کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست کبھی نہیں ہوں گے، عبادات سے درست نہ ہوں گے. جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہ ہوں گے. چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکل کوئی نہیں سکا. تیسرے نے کہا اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی. مجھے خیال آیا کہ اگر وہ یہ اپنے پیسے لے جاتا، اپنی مزدوری لے جاتا، اس سے کوئی کام کرتا. میرے ذمہ تھا کہ میں اس کے مال سے مال تیار کروں. میں نے اس کے مال سے الگ مال تیار کیا. ایک مدت کے بعد وہ آیا تو ایک وادی ہو گئی بکریوں کی. اے اللہ کے بندے، یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو اتنی مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دے. میرے ساتھ مذاق نہ کر کہ نہیں، مذاق نہیں ہے. جب سے تو گیا اس وقت سے اب تک میں تیرے مال سے مال تیار کر رہا تھا. اے اللہ، اگر میں اس مزدور پر یہ احسان کیا ہے تیرے رضا کے لیے اس کو ہمیں یہاں سے نکال دے. روایت میں ہے کہ چٹان ہٹ گئی، راستہ کھل گیا. یہ سارا واقعہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر، امید کرتے ہیں اللہ سے. حالانکہ ایسے شخص کو حدیث میں عاجز فرمایا ہے. حدیث میں اس کو کیا ہے؟ عاجز. عاجز ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، عاجز ہے. عقل مند تو وہ ہے، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سوچ سمجھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے خواہش اور مال کمانے کے تقاضوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں کرتا رہے. وہ ہے عاجز. کہ محنت تو اسباب پر، امید اللہ سے. یہ عاجز ہے، یہ عاجز ہے، یعنی ناکام ہے. عاجز کہتے ہیں ناکام کو. یہ آدمی ناکام ہے. جس کوشش تو ہے اسباب پر، امید ہے اللہ سے، یہ ناکام ہے. کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جس کی کوشش ہے اعمال پر، کوشش ہے اعمال پر، اور اللہ کو اپنے عمل بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے، چاہے اس کو اسباب دے کر پالیں، چاہے اسباب سے مستغنی کر کے پالیں. اللہ کو اس کی اختیار ہے. بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ اسباب چھوڑ دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اسباب چھڑوا دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے، کیونکہ احادیث کے حافظ تھے. اللہ تعالیٰ نے رزق ان کا اپنے ذمہ لے لیا. فرماتے ہیں کہ میں نے 17 کھجورے میں سے آپ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، 4 زمانے میں نے اس میں سے کھجوریں کھائیں. 4 زمانے. 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں. کتنی میں سے 1050 من کھجوریں. کتنی کھجوروں میں سے 17 کھجوروں میں سے میں نے 1050 من کھجوریں کھائیں. اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ عثمان کی شہادت پر میرا وہ تھیلا گم ہو گیا. تھیلا گم ہو گیا. ایک چور آیا جس نے ہمارا سامان گھر کا چرایا، اس نے وہ تھیلا بھی چرا کر لے گیا. حالانکہ بات اصل یہ ہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیونکہ اطاعت ختم ہوئی، امیر کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے اسباب میں سے برکتیں اٹھا لی، اور جو برکت والے اسباب دیے ہوئے تھے ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ بات اصل یہ ہے، جب تک امیر کی اطاعت رہی اس وقت تک برکتیں باقی رہیں۔ جی ہاں، صاف بات ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت پر تھیلا غائب ہو گیا، تھیلا غائب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی وعدے ہیں ظاہر کے خلاف وہ اطاعت پر ہیں، وہ اطاعت پر ہیں۔ اطاعت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی۔ جی ہاں، اللہ نے برکتیں اٹھا لی۔ حضرت عثمان کی شہادت پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا تھیلا غائب ہو گیا، ورنہ میں نے اس تھیلے میں سے جس میں 17 کھجوریں تھیں اس میں سے میں نے اس عرصے میں 1050 من کھجوریں کھائیں۔ 1050 من 17 کھجوروں میں سے۔ یہ تو میں اس لیے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی جی جو برکتوں کے واقعات ہیں وہ امت کو برکتوں کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں، صرف صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کی برکتوں سے اور ان کی ظاہر کے خلاف مدد کے واقعات سے صحابہ کا تعارف مقصود نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی قوت اور اعمال کی برکت اور ان اعمال پر امت کو لانے کے لیے ہیں جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ جن اعمال میں سے برکتیں تھیں ان اعمال کا تعارف کرانا مقصود ہے۔ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتوں سے اس زمانے میں لوگ اولیاء کا تعارف کرانے کے لیے اولیاء کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو لوگ بجائے اولیاء کے اعمال کی طرف آنے کے اولیاء سے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ جب اولیاء کرامتیں سنتے ہیں تو بجائے وہ اعمال اختیار کرنے کے جس پر اللہ نے اولیاء کا اکرام کیا ہے اپنی ضروریات اولیاء سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اولیاء کی کرامتیں اس لیے نہیں ہیں کہ اولیاء سے دعا کے لیے کہا جائے۔ اولیاء کی کرامتیں اس لیے ہیں کہ ایک کرامت دیکھنے والوں اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے تو اللہ فرمانے میں تمہارا بھی اولیاء کی طرح اکرام کروں گا۔ یہ آسان بات ہے۔ کرامات اولیاء وہ عام لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرانے کے لیے نہیں ہیں، کرامات اولیاء وہ اعمال کا تعارف کرانے کے لیے ہیں، اعمال کی قوت بتلانے کے لیے کہ یہ کرامت ولی کی نہیں ہے۔ سنو میری بات، جتنے کرامتیں اولیاء ہیں نا یہ کرامتیں اولیاء کی نہیں ہیں، ان کے اعمال کی ہیں، ان کے اعمال کی ہیں۔ جتنی بھی انبیاء کی نصرتیں ہیں وہ انبیاء کی نہیں ہیں، وہ اس کام کی وجہ سے ہیں جس کام کو دے کر نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اس کام کو دے کر نبیوں کو بھیجا گیا ہے، وہ نصرت اس کام کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام والے کام کو کام بناوے گا اللہ اس کے انبیاء کی طرح مدد کریں گے، جو صحابہ کی طرح کام کریں گے اللہ ان کے صحابہ کی طرح مدد کریں گے، جو اولیاء کی طرح اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اولیاء والا اکرام کریں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں دعوت سے کلمے کا اخلاص چاہیے، کلمے کا اخلاص چاہیے۔ وہ اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے۔ سب سے ادنا درجے کا ایمان، سب سے کمزور ایمان، سب سے کمزور ایمان
سب سے ضعیف ایمان، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ مسلمان گناہوں کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوا کرے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اس گناہ کو منکر کو ختم کروائے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس حدیث کو غور کر کے ہر آدمی اپنے بارے میں ذرا سا سوچے کہ پھر میرے ایمان کا کیا حال ہے۔ سب سے کمزور ترین، سب سے ادنا درجے کا ایمان، جس کے بعد کوئی ذرہ ایمان کا دل میں باقی نہیں رہتا، وہ اس شخص کا ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان اس آدمی کا ایمان ہے جو منکرات کو، بے دینی کو دیکھ کر دل سے کرتا ہو، غمگین ہوتا ہو اور پھر دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس کو ختم کراتا ہو۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ سوچو، یہ ایسی حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اس حدیث پر غور کرے، تو سوچے پڑ جائے گا کہ ایمان کہاں ہے، سب سے کمزور ایمان ہے اس شخص کا۔ لیکن 3 درجے بتایا نا ایمان کے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ پھر اس کو زبان سے بدل دے، سب سے آخری درجہ یہ ہے، سب سے کمزور، کہ اس کو اپنے دل سے بدلے، جی ہاں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، جس طرح من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ہے، اسی طرح فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، اس کو دل سے بدلے، اس کو دل سے بدلے۔ دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قوت کو استعمال کرے، دعا کی قوت کو استعمال کرے، کہ دعا کی قوت کو استعمال کرے، اس لیے کہ دعا وہی ہوتی ہے جس میں دل شریک ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، یہ مطلب ہے فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ، کہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے اس منکر کو ختم کرانے کے لیے۔ ہم ذرا سوچ لیں کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم سارے دنیا میں بکھرے ہوئے منکرات اور ساری دنیا میں بکھرے ہوئے باطل کے لیے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوں۔ آپ دیکھو گے آپ کو روتا ہوا شخص کو ملے گا جس کی دکان جل گئی ہو، وہ روتا ہوا ملے گا جس کی زمین سے غلہ نہ ملا ہو، جس کو روتا ہوا ملے گا جس کو ملازمت نہ ملتی ہو۔ ہمارے سارا غم اور فکر صرف دنیا میں گزارا کرنے کے لیے رہ گیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے کلمے کا اخلاص۔ یہ کلمہ مومن کو حرام سے روک دے۔ یہ ہے کلمہ، اگر اس کا اخلاص آ گیا تو باقی تمام صفات میں اخلاص آ جائے گا۔ جی ہاں، اگر کلمے کا اخلاص آ گیا تو باقی تمام احکام میں اخلاص آ جائے گا۔ اس طرح کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے، کہ اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز منکر سے روک دے، نماز منکر سے روک دے۔ جی ہاں، اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو۔ گناہوں کے اسباب کہاں تلاش کیا کرو؟ نماز میں۔ لوگ گناہوں کے اسباب باہر تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ گناہ ماحول کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو دن بھر شیطان باوجود پوری کوشش کے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، باوجود اپنی پوری کوشش کی، باوجود پوری کوشش کی شیطان کو گناہ نہیں کروا سکتا۔ جی، باوجود پوری کوشش کی شیطان کوئی گناہ نہیں کروا سکتا۔ کیا عرض کروں، جتنے بھی اعضاء انسان کے گناہوں کی طرف جاتے ہیں وہ اعضاء پہلے عبادات میں خطا کرتے ہیں، پھر گناہوں میں خطا کرتے ہیں۔
بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی. پہلے انسان کے اعضاء عبادات میں خطا کرتے ہیں، پھر گناہوں میں خطا کرتے ہیں. پہلے اعضاء عبادات میں خطا کرتے ہیں، پھر یہ اعضاء گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. پہلے اعضاء خطا کرتے ہیں عبادت میں، پھر خطا کرتے ہیں گناہوں میں. اصل بات ہی یہی ہے، اصل بات یہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اعضاء عبادت میں صحیح استعمال ہوں تو نماز سے باہر غلط استعمال ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال ہوں اس کا اعضاء نماز سے باہر غلط استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. آدمی گناہ جب کرتا ہے جب وہ اپنے اعضاء کو نماز میں صحیح استعمال نہیں کرتا. پکی بات ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے. ایک صاحب شوربے کی پلیٹ لے کر چلے. اب ظاہر بات ہے سیدھی پلیٹ، اس میں شوربہ پتلا. جب لے کے چلے تو اس میں ذرا سا ٹپک گیا شوربہ، اور شوربہ گر گیا. مولانا صاحب والے دیکھ رہے تھے، حضرت وہیں سے چیخے ساتھی پر، حالانکہ پرانے کام کرنے والے تھے وہ. حضرت نے فرمایا نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو. خیر پلیٹ رکھی زبان پر آئے، کہا حضرت نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر نماز ٹھیک ہوتی تو یہ شوربہ نہ گرتا. عجیب بات. یہ فرمایا کہ اگر نماز میں انسان کے اعضاء خطا نہیں کریں گے تو نماز سے باہر ضروریات بھی خطا نہیں کریں گے، ضرورت میں بھی خطا نہیں کریں گے. جب ضرورت میں بھی خطا نہیں کریں گے تو گناہوں میں خطا کیسے کریں گے؟ یہ ایک حقیقت ہے یہ. لیکن لوگ نماز میں اپنے اعضاء کو وہاں نہیں رکھتے جہاں رکھنے کا حکم ہے. تو جو اللہ کے یہاں اتنا قریب ہو کر اپنی معراج میں اعضاء کو درست نہیں رکھے گا، وہ باقی اور مواقع پر اپنے اعضاء کو قابو میں کیسے کر سکے گا؟ سیدھی سی بات ہے. اس لیے ابن عباس اور ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی ہے. اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو. من اقامہا فقد اقام الدین. سیدھی بات ہے. من اقامہا فقد اقام الدین. جو نماز کو درست کر لے گا دین کو کامل کر لے گا. دین کو کامل، جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال ہوگا. جتنا نماز میں کمال ہوگا جتنا دین میں کمال ہوگا. سارے دین کے نقصان کی اصل بنیاد نماز کا بگڑنا ہے. سارے دین کے بگڑنے کی اصل وجہ نماز کا بگڑنا ہے، اور سارے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت میں اور اس خروج میں اصل چیز یہ ہے کہ اسے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرو. عبادات میں کمال پیدا کرو. عبادات کا کمال دو چیزوں میں ہے. عبادت کا کمال دو چیزوں میں، ایمان اور علم. یہ دو چیزیں ہیں اصل جس میں عبادات کا کمال ہے، علم اور ایمان. اس لیے دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. صحیح روایت ہے، من یرید العلم والایمان لا یؤتیہ اللہ. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. لیکن دونوں چیزوں سے غفلت ہے، علم سے بھی اور ایمان سے بھی. علم اور ایمان اس سے لوگ غافل ہیں. علم سے جاہل ہیں اور ایمان سے غافل ہیں. حالانکہ یہ دو چیزیں عمل کی اصل بنیاد ہیں. جو عمل ان دو سے خالی ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. کہ یا تو عمل میں اخلاص نہیں یا عمل میں علم نہیں. حالانکہ عمل کی قبولیت کے لیے شرطیں دو، علم اور ایمان. علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، علم اور ایمان. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور کہ اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ،
اور اپنے عمل کو ایمان پر لاؤ، یعنی اخلاص پر لاؤ۔ صحابی نے سوال کیا تھا نا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ۔ دیکھو یاد رکھنا، ایمان اور علم ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بڑے فریضے ہیں، کیونکہ سارے فرائض کے صحیح ہونے کا مدار علم اور ایمان پر ہے۔ سارے فرائض کے اور سارے اعمال کے صحیح ہونے کا مدار علم اور ایمان پر ہے۔ اس لیے جو فرضیت نماز کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے۔ جس طرح ہر مرد عورت پر نماز فرض ہے، ہر مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جی ہاں، کیا ہے؟ فرض عین، فرض کفایہ نہیں ہے۔ علم فرض کفایہ نہیں ہے۔ مولوی بننا فرض کفایہ ہے، لیکن عالم بننا فرض عین ہے۔ عالم بننا فرض عین ہے، مولوی بننا فرض کفایہ ہے، مفتی بننا، محدث بننا یہ فرض کفایہ ہے، عالم بننا فرض عین ہے۔ جی ہاں، بہت غور سے سننی پڑے گی بات۔ عالم بننا فرض عین ہے، مولوی بننا فرض کفایہ ہے۔ سب مولوی نہیں بن سکتے، کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، لوگوں کے الگ الگ مشاغل ہیں، سب مولوی نہیں بن سکتے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن عالم بننا فرض عین ہے۔ آخر کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے، ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو عالم کہتے ہیں، جس بات کی تحقیق کرے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ علماء کی مجالس سے، علماء کی صحبت سے، قدم قدم علماء سے پوچھ کر معلوم کرے کہ مجھے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں مجھے کس طرح چلنا ہے، یہ میرا عمل حلال ہے یا حرام ہے۔ کیونکہ علم میں لگنا، اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مولوی بننا فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان علماء سے پوچھے کہ میں یہ کام کیسے کروں، اس کا علم حاصل کرنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، صرف جاننے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم کا بھی اخلاص چاہیے، جیسے نماز اور کلمے کا اخلاص چاہیے۔ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اللہ کا خوف پیدا کرے دل میں۔ علم کا اخلاص یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اس لیے علم کو اللہ کے خشیے کے ساتھ خاص کیا ہے، علم کو اللہ کے خشیے کے ساتھ لازم کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم تو وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم تو مصیبت بنے گا ابن آدم کے لیے، دل کا علم اس کو نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا۔ کیا فرق ہے زبان کے اور دل کے نفع کے علم میں؟ کہ زبان اور دل کے علم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اللہ کی اطاعت کرنے والا یہ تو عالم ہے، یہ تو عالم ہے، لیکن علم کی معلومات ہوتے ہوئے عمل نہ کرنے والا کہ اس کے پاس دماغ کا علم ہے، زبان کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے، اس کی بات ہے، دل کا علم نہیں ہے۔ اس شخص کا دل علم سے خالی ہے جو اپنے علم کے مطابق اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ صاف بات ہے، جو علم کے مطابق اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کا دل علم سے خالی ہے۔ پھر فرماتے تھے
اب اس کا علم نہیں رہا، اب اس کا علم معلومات ہے، اور معلومات غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے، وہ عمل نہ کرے گا، معلومات حاصل کر سکتا ہے، معلومات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ دماغ اور زبان غیر مسلم کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس تو دل ہے، غیر مسلم کا دل وہ مردہ ہے کیونکہ کلمے سے خالی ہے، مومن کا دل تو ایمان والا ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ دل کا علم حاصل کرے، کہ علم اللہ کا اتنا خوف پیدا کرے کہ جسے اللہ کی اطاعت کرے۔ اس کو فرمایا کہ دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا، کہ دل کے علم کا نفع اللہ کی اطاعت ہے، دل کا علم کا نفع اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو علم مصیبت بنے گا اس کے لیے، کیونکہ قیامت میں سوال ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا، اس کا سوال ہوگا کہ جو پڑھا اس پر کیا عمل کیا، کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے۔ لوگ بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، علم سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے، چاہے اس کے پاس علم تھوڑا ہو، علم سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے، چاہے علم اس کے پاس تھوڑا ہو، لیکن بہت علم ہے اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو قیامت میں کسی کو درجہ علم کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کا بھی درجہ قیامت میں علم کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ قیامت میں درجہ علم کی مقدار سے نہ ہوگا، قیامت میں درجہ عمل کی مقدار سے ہوگا، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا درجہ۔ اگر علم برائے علم ہوتا تو قیامت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا، کیونکہ علم برائے عمل ہے اس لیے قیامت میں درجہ عمل کے اعتبار سے ہوگا، قیامت میں درجہ عمل کے اعتبار سے، ہر آدمی کا جنت میں درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے، جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہ تیرا جنت میں درجہ ہوگا۔ تلاوت ایک عمل ہے، تلاوت کرتے کرتے جس آیت پر آ کر تیری موت آئے گی وہ تیرے جنت کا درجہ ہوگا، جنت کا وہ درجہ ہوگا، جس آخری آیت پر آ کر تیری موت آئے وہ تیرا درجہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ سورہ ناس پر آ کر جنت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جی ہاں، کہ تلاوت کرتا رہے گا جنت کے درجوں پر چڑھتا رہے گا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی موت پر وہ تیرا جنت کا درجہ ہوگا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ درجہ اعمال سے ہے، علم سے نہیں ہے، وہاں تو سوال یہ ہے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کیا یہ بتلاؤ، جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا یہ بتاؤ۔ دنیا میں تو معلومات پر انعامات بھی مل جائیں گے، ڈگری بھی مل جائے گی، سند بھی مل جائے گی، آخرت میں تو سوال عمل کا ہے، عمل نے بھی ان اعمال پر وزن، ان اعمال پر اجر ملے گا جو اللہ کے لیے کیے ہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان، یہ دو چیزیں عمل کی اساس ہے، یہ دو چیزیں عمل کی بنیاد ہیں، علم اور ایمان۔ اس لیے دوستو عزیزوں، اس نقل حرکت اور نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو پھیلانا ہے، کیونکہ علم کے نشر و اشاعت کا جو ذریعہ ہے وہ پہلے انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، علم کے پھیلانے کا جو اصل ذریعہ ہے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ایک فرشتہ علم لے کر اللہ کی طرف سے آ گیا، اب علم کے پھیلانے کا جو ذریعہ ہے وہ انبیاء اور صحابہ۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء اور صحابہ کے علم کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا، انبیاء اور صحابہ کے علم کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ اللہ کا حکم ہے نبی کے لیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ خود پہنچائیے جو علم آپ کو دیا گیا ہے، جو علم آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو خود پہنچائیے۔ سنو غور سے، جتنے بھی آلات اور ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں یہ علم کے پھیلانے کے لیے مسنون نہیں ہے، میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں دنیا کے
یہ علم کی اشاعت کے لیے مسنون نہیں ہے، یہ علم کو پھیلانے کے لیے مسنون نہیں ہے، مسنون، اور جو چیز مسنون نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے۔ دیکھیے میری بات تو جو سننی پڑے گی بہت، جو طریقہ مسنون نہیں وہ مؤثر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجر اور اثر قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا ہے، اس میں سنتوں میں رکھ دیا۔ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ مسنون نہیں ہیں۔ معلوم کرو کہ سنت، علم کو پھیلانے کی سنت کیا ہے، کہ علم کو پھیلانے کی سنت یہ ہے کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں، کیونکہ دور صحابہ میں دو چیزوں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا علم کے پھیلانے کا، علم کے پھیلنے کا دور صحابہ میں صرف دو ذریعے ملتے ہیں۔ یہ بات تو جو سننا، ایک علماء کی صحبت اور مجلسیں، اور دوسرے نقل و حرکت، یہ دو چیزیں ملتی ہیں، علماء کی صحبت اور علماء کی مجلسیں، اور دوسرے نقل و حرکت، خروج۔ یہ دو چیزیں مسنون ہیں، یہ دو چیزیں مسنون ہیں۔ جب علم کی اشاعت ان دو چیزوں سے ہٹ جائے گی تو تحریف بھی پیدا ہوگی، تحریف پیدا ہو جائے گی، تاثیر ختم ہو جائے گی۔ میری بات بہت غور سے سننا، تحریف پیدا ہو جائے گی، تاثیر ختم ہو جائے گی، تحریف عام ہو جائے گی اور تاثیر ختم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ دو ذریعے تھے امت کو جہالت سے نکالنے کے، ایک علماء کی صحبت اور مجالس، اور دوسرے نقل و حرکت۔ خروج کا اور نفر کا مقصد ہی یہ تھا کہ علماء کی صحبت میں نکل کر علم سیکھو، اور اس نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالو۔ اس لیے ایک وقت میں 70 صحابہ کی تشکیل کی گئی ہے، علماء اور قراء صحابہ، وہاں علم پہنچانے کے لیے جہاں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا، اسلام پہنچا علم نہیں پہنچا۔ علماء صحابہ کو متحرک بنایا گیا تھا، علماء صحابہ کو متحرک بنایا گیا، علم کو لے کر حرکت میں آئیں، علم کو لے کر حرکت میں آئیں۔ علماء صحابہ کو متحرک بنایا گیا کہ علم کو لے کر حرکت میں آئیں، کیونکہ اللہ کے راستے کے نفر کا مقصد علم کو پھیلانا ہے، اللہ کے راستے کا نفر کا مقصد علم کو پھیلانا ہے۔ نفر کا مقصد محض نہ ماننے والوں کو قتل کرنا نہیں ہے۔ یہ تو زمانے کی غلط سوچ ہے لوگوں کی کہ خروج کے فضائل قتال کے لیے ہیں، یہ تو بہت ہی نکمے پن کی بات ہے، بڑے نکمے پن کی بات ہے، صاف بات۔ نفر کے جو فضائل ہیں وہ تو امت کو جہنم سے بچانے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، تم ایک آدمی کو دعوت دے کر مسلمان بنا کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے زیادہ، پوری دنیا پر جس چیز پر سورج طلوع ہو رہا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر مسلمان بنا کر لے آؤ بجائے اسے قتل کر کے لانے کی، یہ جذبہ بنایا تھا۔ اسی لیے تو صحابہ میدان قتال میں دعوت دیتے تھے، یعنی یہ قتال کی جگہ ہے، یہ دعوت کی جگہ نہیں ہے۔ کہاں؟ جہاں جان میں پڑی ہوئی ہے، مشرک سارے روم کی فوج مقابلے پر ہے، اور جرا سپہ سالار روم کی فوج کے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر مسلمانوں کی جماعت کے، دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے، وہاں بھی حضرت خالد جا اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہاں بھی بجائے قتل کے جذبے کو لے کر قتال کرنے کے، یہ یہاں بھی ان کی ہدایت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں،
خالد کی دعوت پر روم کے سپہ سالار جرجا نے میدان قتال میں اسلام قبول کر لیا. یہ اس زمانے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ بھئی وہ صحابہ تو قتال کے لیے پھرتے تھے، اب اس کے فضائل کیوں بیان نہ کرو، کیونکہ وہ قتال کے فضائل ہیں. تو امت جہالت کڑے میں نہ پڑے گی تو کیوں نہ پڑے گی؟ جب نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکال کر علم پر لانا نہ رہے گا تو نفری ختم ہو جائے گا. جب نفر ختم ہو جائے گا تو تفقہ فی الدین کیسے باقی رہے گا؟ کیونکہ نفر تو ہے تفقہ فی الدین کے لیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ تفقہ فی الدین کے لیے تو نفر تھا. تمہیں ایک اور نفر کی ضرورت نہیں تو پھر جہالت بڑھے گی امت. 70 صحابہ چن کر آپ نے بھیجے، علماء قراء جو قرآن سکھلاویں، مسائل سکھلاویں. انہوں نے اہل نجران نے لے جا کر سب کو دھوکے سے قتل کر دیا. اگر یہ نفر قتال کے لیے ہوتا تو سارے صحابہ ہتھیار لے کر جاتے. وہاں مقصد ہی نہیں تھا یہ، وہاں مقصد یہ تھا کہ یہ 70 صحابہ چن کر ایک اتنی بڑی جماعت علماء کی، 70 صحابہ قراء معلمین، جاؤ اہل نجران میں اسلام پہنچ گیا ہے، علم نہیں پہنچا، جاؤ ان کو علم سکھلاؤ. بیر معونہ میں سب کو قتل کر دیا گیا. میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم عرض کر رہے کہ جو خروج کا جو اصل مقصد ہے وہ تو امت کو جہالت سے نکالنا ہے، امت کو جہالت سے نکالنا ہے. حکمہ فرماتے تھے نا، اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا اور علم کے حلقے نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. 2 کام بنیادی ہیں، نفر اور علم. یہ 2 کام بنیادی ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ دعوت اور تعلیم ایسے 2 متلازم چیزیں ہیں کہ یہ دو ایک دوسرے کے متبادل بھی نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو 2 چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی. جی ہاں، روٹی سالن ایک دوسرے کا متلازم سمجھے جاتے ہیں. ہائے، خواہش کی چیز میں تو کہتے ہیں یہ دونوں متلازم ہیں. اور جہاں ضرورت ہے کہ خروج اور علم، نفر اور علم، یہ دونوں متلازم ہیں. تعلیم اور تبلیغ متلازم ہیں، متبادل نہیں ایک دوسرے کا. تبلیغ ہی ہوتی رہی علم کے بغیر تب بھی جہالت پھیلے گی. تعلیم ہے نفر نہیں ہے تب بھی جہالت پھیلے گی. جن میں طلب ہے وہ سیکھ لیں گے، جن میں طلب نہیں ہے وہ جہالت پر مریں گے. اس لیے نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ علم کو لے کر بادلوں کی طرح پھرو، علم کو لے کر بادلوں کی طرح پھرو تاکہ زمین کے تمام ٹکڑوں کو پانی پہنچے، امت کے تمام طبقات کو علم پہنچے. یہ اصل مقصد ہے نفر کا، یہ اصل مقصد ہے نفر کا کہ امت کو جہالت سے نکالا جائے، امت کو جہالت سے نکالنا ہے. یہ اصل مقصد ہے اللہ کے راستے کے نفر کا. اس لیے دوستو عزیزوں، یہ اس بات کا دل سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود پھرنا بھی ہے، دوسروں کو نکالنا بھی ہے، امت کو نکالنا بھی ہے. جی ہاں، اپنی جگہ چھڑواؤ. کیا تم سوچتے کیوں نہیں؟ یہاں تو کمائی کافی نہیں ہو رہی ہے، چاہ رہا ہوں کسی طرح مکان بیچ کر فلاں ملک میں چلا جاؤں، وہاں کی کرنسی زیادہ ہے، وہاں کوئی بھی کام مل گیا، اگر جھاڑو لگانے کا بھی کام مل گیا تب بھی یہاں کی آمدنی سے زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. لوگ دنیا کے لیے ملکوں کو چھوڑتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیوں نکل رہے ہیں، یہاں رہو. لوگ دین کے لیے ملک چھوڑیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، یہی رہ کر عمل کر لو. سمجھتے تھے دنیا کے لیے وطنوں کو چھوڑنے کا مزاج ہے، صحابہ انبیاء کی طرح دین کو قائم کرنے کے لیے وطنوں کو چھوڑنے کا مزاج نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، عزم کرو انشاءاللہ اپنی ذات سے
اس کام کو کرنا ہے اور ساری امت تک علم کو پہنچانا ہے. یہ ہے اللہ کے راستے کے خروج کا مقصد کہ امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے. اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور امت کو اس پر لانا بھی ہے. ہمت کر کے قدم اٹھاؤ، فرماؤ اس کے نقد کون کون تیار ہے. جو علماء سال پورا کر رہے ہیں وہ 5 نافلوں کے ارادہ کریں، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں.